السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں بہت سے وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں۔ ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ نہ کریں۔ جب توجہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ بعض خیالات اور وسوسے جو انسان قصداً اور ارادہ کر کے دل میں لاتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لے، اس لیے کہ یہ وسوسے اس طرح دور نہیں ہوتے کہ آدمی لاٹھی لے کر ان کے پیچھے پڑ جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور مشغلے میں اپنے آپ کو مشغول کر لے۔ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ بکثرت مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں وہ دعا قبول فرما لے، آمین۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ ہے اللہ، میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دیجئے، اور ہے اللہ، میرے دل کے خیالات اور میری خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جو آپ کو پسند ہو۔ کیا عجیب و غریب دعا ہے! آپ ایسی دعائیں تلقین فرما گے کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا دماغ کبھی بھی خیالات سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے۔ مثلاً ہاتھوں سے کچھ کام کر رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آ رہے ہیں، کوئی لمحہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ دعا کرو کہ یہ جو فضول خیالات آ رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ، یہ خیالات بدل کر آپ کے ذکر اور آپ کی خشیت میں تبدیل ہو جائیں۔ جو خیال بھی آئے وہ یا تو آپ کا ہو یا آپ کی خشیت کا ہو، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ہو، آپ کی جنت کی نعمتوں کا ہو، دوزخ کے عذاب کا ہو، اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو۔ ہے اللہ، میرے خیالات اور میری خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جو آپ کو پسند ہوں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جو بکثرت مانگنی چاہیے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار، میں ان کے اور اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس سے بچنے کے لیے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کسی نامحرم پر غلطی سے نظر پڑ جائے اور دل میں وسوسے آنے لگیں، تو بھی یہ دعا مانگیں: ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ہے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے انڈھیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ یہ دعا ایسے وقت میں مانگنی چاہیے جب کوئی صدمہ پہنچا ہو، دل بے تاب ہو، یا کسی طاقتور دشمن سے مقابلہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔